السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے ناول تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 73۔ بہت ہی زبردست اور لانگ اور میگا ایپیسوڈ ہے۔ طبیعت میری ابھی تک اچھی نہیں ہوئی، فلو بہت زیادہ لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو مزید انتظار نہیں کروا سکتی تھی، تو لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے ایپیسوڈ۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہے، اگلی جو ایپیسوڈز آنے والی ہیں وہ سب دھماکہ ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 73، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائی ایس مروہ مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ سارا مسئلہ میرا تمہارے یوں قریب آ بیٹھنے کا ہے، نہ میں تمہارے پاس بیٹھوں گی نہ تمہیں الٹے سیدھے خیال چھو سکیں گے۔ اس کی مزید منمانیاں سہنے کے بجائے وہ اس کے پہلو سے ہی اٹھ گئی اور جا کر سامنے ہی رکھا نرم کاؤچ سنبھال کر کشن اٹھا کر سینے میں دباتی بیٹھی۔ تران نے آئی برو سکیڑ کر اسے دیکھا جسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں کیا پتا سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر تم اس فاصلے کو مٹا دو۔ اب کیسی ضد عیشا! آنکھوں کے گہرے گڑوں تک اداسی برے وہ بول گھمبیر سی آواز میں رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی جیسے اسے چندہ فکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے پر ضد میں پانی نہیں پیوں گا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو مسٹر بلیک میلر نے اپنا روایتی داؤ آزمایا۔ عیشا نے اپنی توران کے لیے فکر کو خود میں کہیں دفن کر دیا تاکہ اسے شبہ تک نہ ہو کہ وہ متاثر ہوئی ہے۔ مت پیو، دل کے ساتھ جب گردے بھی کمزور ہو گئے پھر مجھے مت کہنا۔ لاپرواہی کی مورت نے ہری جھنڈی دکھا کر لا تعلقی کے جھنڈے گاڑے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا تو وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ مجھے واش روم بھی جانا تھا لیکن نہیں جاؤں گا۔ توران نے اس بار ذرا عیشا کی کمزوری پر وار کیا۔ اب عیشا کی فکر پریشانی میں بدلی۔ وہ اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی فکر میں اندر ہی اندر گھلنے لگی ہو۔ اس سے تمہارے اندر کچھ پھٹ گیا تو؟ وہ کشن دائیں طرف رکھے کاؤچ کے کنارے سے رکھ کر بیٹھے بے چینی سے توران کو دیکھنے لگی جسے نہ واش روم جانا تھا نہ ہی وہ پیاسا تھا، بس کسی کے پیار کی گہرائی جانی جا رہی تھی۔ کم از کم دل یا دماغ کے پھٹنے سے تو اچھا ہوگا۔ بہت منجھا اداکار تھا کہ اس کی آسکر وننگ پرفارمنس ذرا بھی جھول نہ رکھتی تھی۔ وہ تہیا کر کے بیٹھی تھی اب اس کے پاس نہ جائے گی، پر جب وہ منہ پھیر کر درد میں مبتلا بیٹھا نظر آیا تو میکانی طور پر اٹھ کر وہ اس تک جا رکی۔ اپنے پاس آ رکتی عیشا کے پہلو میں گرے ہاتھ کو ترچھی نگاہ سے دیکھے وہ اپنے ایکسپریشن مزید پتھریلے کر گیا۔ تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر دوں، لے کر جا سکتی ہوں تمہیں۔ اپنا وہی ہاتھ بڑھائے انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی چھوتے نرم مگر پریشان لہجے میں پیشکش کی، پر وہ نفی میں گردن ہلا گیا۔ چلو نا، پانی بھی پلا دوں گی واپس آ کر۔ ایسے اپنے اندرونی آرگنز کو تکلیف مت دو، تمہارے ایسے ٹارچر تمہارا جسم نہیں سہے گا۔ تم دلارا سے 10 ہاتھ آگے ہو توران، وہ تو بچی ہو کر سمجھدار ہے اور تم سمجھدار ہو کر بچے بن رہے ہو۔ وہ اس کی خود اذیتی سے خوف زدہ ہو کر اسے نرم انداز میں سمجھانے کے بیچ جس طرح اس کے کان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، توران کے اندر بس سکون اتار رہی تھی۔ بچوں کی بات مان لیں تو وہ تنگ نہیں کرتے۔ روٹ کر ایک صلاح دی گئی۔ وہ اتنی زیادہ متفکر ہونے کے باوجود مسکرا دی۔ یہ 100 پونڈ کا بچہ المیرا مزدور کو ہی مبارک۔ اٹھو، میں حل کر دیتی ہوں، ضد مت کرو، بعد میں بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر۔ وہ اس کی بازو پکڑے یوں کھینچ رہی تھی جیسے وہ توران مزدور کو اٹھا لے گی، حالانکہ اس سے وہ پہاڑ کا تودا ہلایا جانا بھی ممکن نہ تھا۔ تم نے مجھے گرا دیا تو؟ معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر توران نے عیشا کو دیکھا
تو وہ اریٹیٹ سا مسکرائی، جیسے اس وقت اس کے دان توڑ دینا چاہتی ہو۔ تمہارے پیٹ میں گولی لگی تھی، پیر تو سلامت ہے، گرو گی کیوں تم؟ یہ ہاتھی جیسا بدن کیا بس دکھانے کے لیے رکھا ہے؟ تھوڑی تو جان ہوگی اس میں کہ چل پاؤ۔ توران کو اس کی ڈانٹ بھی امرت لگ رہی تھی، جو وہ اسے پلا کر اس کی زندگی کے دن بڑھا رہی تھی۔ ہاں، جب انسان کے پاس سکھ لوٹ آئے تو کہتے ہیں وہ ایک لمحے میں ہی کئی دن جی لیتا ہے۔ اسے شدید ہنسی آئی جس انداز سے وہ برہم ہو رہی تھی، پر توران نے ہلکے پار مٹتی ہنسی دبا لی۔ یس، یہ ہاتھی سا بدن تمہیں دکھانے کو ہی رکھا ہے۔ اس کے یوں زچ کرنے پر وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں اب تھپڑ مار دوں گی تمہیں توران۔ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرے آخری وارننگز کی صورت وہ دانت پیسے سے گھوری۔ اوکے اٹھ رہا ہوں، کیا تم ہاتھ پکڑو گی میرا جانا؟ توران نے ڈرامے بازی کے سارے ریکارڈ ہسپتال میں ہی توڑنے تھے۔ عشا نے اسے اٹھنے میں مدد کی جبکہ وہ اس وقت ہاسپٹل ہی کے کپڑوں میں تھا۔ کھلی سی شرٹ اور پاجامہ جو دونوں ہی لوز اور عام تھے پھر بھی کم وقت پر سج رہے تھے۔ وہ اسے واش روم کے دروازے تک لائی اور ڈور کا ہینڈل گما کر کھولے اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ جب توران نے اس کی بازو کھینچی، وہ اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارتی پیچھے ہوئی اور اس شخص کو مسکراتا دیکھے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ جبکہ توران کو واش روم تو آنا نہیں تھا، تبھی ٹیشن مارے مرر کے سامنے رک کر ذرا نل کھولے، پانی ہاتھوں میں بھر کر اپنا چہرہ دھونے لگا، پھر گیلے ہاتھ اپنے خوبصورت اور گھنے بالوں میں پھیرتے آئینے سے ہی خود کو ان متبرک نظروں سے دیکھا جیسے ہم کسی قسمت کے دھنی شخص کو دیکھتے ہیں۔ پھر ٹشو نکال کر ہاتھ اور چہرہ ڈرائی کرے فلش آن کیا تاکہ باہر کھڑی ہمدرد کو واقعی لگے وہ واش روم ہی کرنے آیا ہے، واش روم ہی یوز کرنے آیا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہی عشا نے ڈور کھولا اور ذرا پرے پرے سرکتی اس کی طرف سہارے کو ہاتھ بڑھایا، کیونکہ وہ چل تو سکتا تھا، بس ابھی پیٹ میں ہلکا سا کھچاؤ ہو رہا تھا۔ توران نے اس کا ہاتھ دیکھا جو عشا نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھا رکھا تھا، جبکہ وہ بھی دوسرا سانس ہی لے سکی کہ توران کے اپنے قریب ہونے پر گھبرا کر اسی دروازے سے جا لگی۔ توران، تمہارا زخم دکھ جائے گا، کیا کر رہے ہو؟ اس کے سینے پر ہلکے سے دباؤ کے سنگ ہاتھ رکھتی اس کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھے لمحہ بھر مزاحمت بھول گئی۔ چلو نا، بیڈ پر بیٹھو، ابھی کھڑے مت رہو، تمہارے زخم کی سٹیرائل ڈریسنگ ہوئی ہے، ایسے کھچاؤ پڑے گا، اندر سے زخم کھلا ہے تو بلڈ نکلنے لگے گا۔ توران، وہ اس کی خود پر جمی سرشار نگاہوں کے اثر سے بے نیاز ہاتھ اس کے پیٹ پر احتیاط سے سہلائے وہاں بندھی پٹی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ پھر جب اس کی فکر دیکھی تو ہاتھوں سے عشا کے ماتھے پر جمع بال سمیٹ کر اس کی جبیں جھکتے چومی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ رکھے کی جگہ تھم سی گئی، آنکھیں خود بخود آسودگی سے بند ہوئی۔ مجھے تم سے شدید انس محسوس ہوا، تمہاری اپنے لیے فکر، یہ محبت اور میرے لیے تمہارا نیند، بھوک اور پیاس بھول کر موجود ہونا بے حد قیمتی ہے۔ تمہیں میں نے بہت لمبی آزمائش میں ڈالا، پر تم اب بھی میرے لیے ویسی ہی ہو، میری کاہ پر لرز جانے والی۔ بتاؤ پھر میں کیسے دور رہوں تم سے، تمہاری اس دل فریب ذات سے کیسے کنارہ کروں؟ وہ اس سے بھاگ رہی تھی تو توران نے خود ہی اس سے حل مانگا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہوش میں آئی اور اسے پکڑ کر احتیاط سے پیچھے لے جا کر بیڈ پر بٹھایا۔ بیٹھتے سمے توران کو ہلکا سا درد ہوا، وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے تکیوں کو درست کرے وہ اسے یوں ٹریٹ کر رہی تھی
جیسے وہ بے جان سا ایک وجود ہو اور وہ بھی اس کے آگے موم کی طرح اس کی ترتیب دی شکل میں ڈل رہا تھا۔ میرے دل کی جان، ایسے چپ مت رہو۔ اس کے شانوں پر جھکی ہی اس شکایت پر ان گرے مدہوش آنکھوں میں جھانکی۔ میں دور نہیں رہوں گی، لیکن یہ ہاسپٹل ہے، اوکے؟ نرمی اور محبت سے جھکے اس بے صبرے کو سمجھانے لگی کہ جان بخش دے۔ اوکے، اعتبار کر لیتا ہوں۔ وہ اس کی بکھری زلفوں سے کھیلتا ہے، اسے واقعی ایک دیوانہ ہی لگا۔ وہ واپس اٹھی تو توران نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کس کر دبا لیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو توران کے خوبصورت ہاتھ میں قید دیکھے گہرا سانس بھر گئی۔ میں یہاں کاؤچ پر سو رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تم سو جاؤ گے یا تمہارے سونے کا ویٹ کروں؟ نیند کی طلب اس لڑکی کی آنکھوں کی گرد سایہ سا حائل کر گئی تو توران کو غور کرتے ہی ترس آیا۔ اس نے عیشا کا ہاتھ چومتے سر ہلایا۔ سو جاؤں گا، تم سو جاؤ۔ وہ اس کے محبت سے دیکھنے پر نرم سا مسکرائی، ہاتھ چھڑوایا، پر وہ چھوڑ نہ پاتے واپس اسے اپنے قریب لایا۔ تم کچھ کھاؤ گی نہیں؟ اس بار اس مغرور نے فکر دکھائی تو وہ اسے کتنی دیر دیکھتی رہ گئی۔ بھوک نہیں، صبح 7 بریک فاسٹ کریں گے، وہ صلح جوئی سے بولی۔ ود مارننگ کس؟ وہ بے خود ہوا جب عیشا کو پھر سے اس آدمی پر عتاب چڑھا۔ کھور بھی ایسے رہی تھی جسے کھا جائے گی۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا، صرف بریک فاسٹ۔ منہ ٹیڑھا کیے جناب نے خود ہی درستگی کر لی، ورنہ باقی چپیڑ پڑ جاتی۔ وہ اسے یوں دیکھتی سر جھٹک گئی، جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جا کر کاؤچ پر بیٹھی اور دونوں کشن سیٹ کرے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی کہ منہ پر نرم سا تکیا گرنے پر وہ جاگی۔ تکیا لے لو، اس میں میری خوشبو ہے، اچھی نیند آئے گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کھری سناتی، جناب پہلے ہی مہربان بنے بول پڑے۔ اس سے باخدا دوائیوں کی خوشبو کے سوا کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ پھر بھی تھینک یو، میں اسے پیروں میں رکھ لیتی ہوں۔ وہ بھی کسی سے کم تھوڑا تھی۔ توران نے صدمے سے اسے دیکھا۔ میرے تکیے کو پیر لگاؤ کی؟ وہ چپ نہ رہ سکا، ناانصافی جو ہو رہی تھی۔ کیوں تمہارے تکیے کو پیر لگانے سے میرے پیروں کو فالج آ جائے گا؟ چپ کر کے سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ دماغ کا دہی کروا لو بس اس سے۔ وہ کروٹ ہی دوسری طرف کر گئی۔ اف، توران اس بے چینی کا کیا کرتا جو اس لڑکی کے منہ پھیرنے پر جسم میں سلگ اٹھی تھی۔ ایسے مت لیٹو، کچھ ہو رہا ہے مجھے۔ توران نے پھر سے لفظی جسارت کی تو وہ اپنا کوٹ اٹھا کر خود پر اچھے سے کیے، خود کو چھپا گئی تو توران نے دانت پیسے اور خود بھی سر تکیے سے ٹکا گیا۔ وہ تو بنا منہ لگائے رخ موڑ گئی تھی، پر اب توران کی نیند نہ جانے سے کب منہ لگاتی، لیکن وہ اسے بہت سا پا کر بہت خوش تھا۔ دعا ہے مزدور حویلی والوں کی یہ پہل سب کے حق میں بہترین ہو۔ آزاد تو واپس چلا گیا، پر نازلی کو المیرا نے روک لیا۔ شاید وہ نازلی سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ سب نے آزاد کو بھی رکنے کا کہا، مگر وہ بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، تبھی معذرت کرے واپس چلا گیا۔ نازلی اب اپنے گھر محفوظ تھی۔ المیرا اور وہ ساتھ باغیچے میں واک کر رہی تھی۔ نازلی کو تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی حویلی میں ہے، جبکہ ملحقہ حویلی جو آلیان کی ملکیت تھی، جو جل گئی تھی، اسے ٹھیک کر لیا گیا تھا۔ جتنا حصہ جلا تھا اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی اور وہ پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ یہ پہل یوں ہی نہیں ہوئی نازلی، یہ ہم 3 عورتوں کی دعائیں اور آنسو رنگ لائے ہیں۔ جب تم اور ایدا یہاں سے گئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تم دو اس جہنم سے نکل گئی۔ پھر میں نے ہر سانس یہی دعا کی کہ اب تم دو واپس تبھی آؤ جب یہ حویلی تم دو کے لیے جنت جیسی بن جائے۔ کہ محبت بھری بھابھی کی بات نازلی کو جذباتی کر گئی۔ وہ رک کر المیرا مزدور کو دیکھنے لگی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے چوما۔ آپ کی دعاؤں پر کبھی شک نہیں کیا، یقیناً وہی قبول ہوئی، اور دیکھیں آپ کے صبر کا پھل کیسا ملا ہے پیا۔ توران واپس آ رہا ہے، وہ بھی سارے گناہوں کی گرد خود سے اتار کر، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ۔ نازلی کی آواز کیا لہجہ بھی زخمی ہوا۔
شاید جتنا کچھ وہ جھیل چکی تھی اب یہ خوشیاں بھی بے یقین کرتے ہوئے ڈرا رہی تھی۔ انشاءاللہ میں شدت سے منتظر ہوں، میری یہ بازو سے اپنے سینے سے لگانے کو ترس گئی ہیں۔ میرا بچہ بے قصور ہے، میرا دل جانتا تھا، تبھی تو میں اس کے حصے کی بھی پناہ مانگتی آئی ہوں۔ 18 سال نازلی ایک ماں کے لیے طاقت سے بہت زیادہ تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ بیت گئے، وہ کچھ دن میں میرے سامنے ہوگا۔ المیرا کے آنسوؤں میں ایک شکر گزاری تھی، پھر بھی ایسا درد تھا جو نازلی کا دل بھیج گیا۔ اس نے المیرا کو گلے لگایا تو المیرا جیسے لپٹ سی گئی۔ اللہ آپ کو اس کی بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے پیا۔ نازلی کی آواز سے بھر آئی اور المیرا نے گہرا سانس بھرے اس کے ساتھ آمین کہا، جبکہ ان دو کو صحن کے کنارے کھڑی گل خانم دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں بھی عجیب سا درد ہلکور رہا تھا۔ اچھا اداس نہ ہو، آپ کو ایک مزے کی خبر سناؤں؟ نازلی نے المیرا کے آنسوؤں کو دیکھتے جیسے اپنی خوشی بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ المیرا اس کے انداز پر دم ساتھ لیتی اسے تکنے لگی۔ کہیں تم ماں تو نہیں بننے والی؟ المیرا تو نازلی کی دنیا جہاں کی خوبصورت مسکراہٹ سے ہی اس کا سکھ بھام گئی، جبکہ یہ خبر سنے گل خانم کی آنکھیں بھی دھندلائی تھی۔ یہ احساس ان کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ جی میں امید سے ہوں اپیا، نازلی کی بتاتے آواز سی کانپی اور المیرا نے ماشاءاللہ کہتے اسے اپنے سینے میں پھر سے بسا لیا۔ نظر نہ لگے تمہاری خوشی کو، اب لگ رہا ہے میری تم سب کے لیے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ بہت خوشی کی خبر ہے یہ تو، مطلب میں مامانی بننے والی ہوں۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، تمہارا صدقہ دیتی ہوں میری جان، محفوظ رہو ہر بلا سے۔ المیرا کی خوشی بالکل ایک ماں جیسی تھی، جبکہ المیرا خوشی سے ذرا صدقے کا انتظام کروانے دوڑی اور نازلی ان کے جوشیلے انداز پر پھیکی آنکھوں سے ہنسے۔ جب پلٹی تو اس کی نظر گل خانم سے جا ملی۔ گل خانم نے نظریں سی چرائی اور اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی نازلی نے پیار سے انہیں پکارا، مجھے گلے نہیں لگائیں گی انّے؟ نازلی کی پکار اس عورت کے اندر تکلیف سی جگا گئی۔ وہ پلٹی تو نازلی ان کے پاس آ رکی، دونوں کی آنکھوں میں بے شمار درد جاگا محسوس ہو رہا تھا۔ تجھے یہ سکھ راس آئے میری بچی، مجھے معاف کر دے پتر، بہت تکلیف دی، معافی کے لائق نہیں، لیکن بیٹیوں کا دل ماں باپ کے لیے بڑا وسیع ہوتا ہے، شرمندہ ہو تجھ سے۔ وہ انہیں مزید درد میں نہ دیکھ سکی اور ان کے سینے جا لگی۔ چھوڑے معافی تلافی انّے، بس مجھے دعا دیں میں آپ جیسی ظالم انّے نہ بنوں۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو اسے محبت کرنے کا حق ضرور دوں گی۔ وہ بھی ناراض تھی، جتنے ظلم اس ماں نے اس کی نازک جان پر ڈھائے تھے ان کا اثر اتنی جلدی جاتا یہ ممکن نہ تھا۔ کبھی مت مرنا مجھ جیسا۔ گل خانم کی آواز بھیگ گئی اور ان دو کی آنکھیں بھی، لیکن یہ کربناک لمحہ بہت مختصر تھا۔ صدقے کے جانور لا کر ان سب نے نازلی کا ہاتھ لگوایا، جیسے یہ نازلی کا بچہ ہی اس گھر کی خوشیوں کی ابتدا ہو۔ جبکہ دوسری طرف جب آزاد حویلی پہنچا تو اسے اسماعیل یلدرم نہ اپنے کمرے میں دکھائی دیے نہ کہیں اور۔ تبھی وہ انہیں تلاش کرتا جب ابراہیم یلدرم والی اسٹڈی میں آیا تو اس نے بھائی کو سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا دیکھا۔ آزاد انہونی کے خوف میں لپٹا دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا اور جا کر جب اسماعیل یلدرم کے قدموں میں بیٹھا تو اس نے دیکھا وہ رو رو کر نڈھال ہو چکے ہیں۔ بھائی کیا ہوا آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آزاد نے بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑ کر دباتے سخت ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے کسی ماتم میں مبتلا ہیں۔ ابراہیم کی چپ، اس کی موت کا راز پتہ چل گیا آزاد، یہ کہتے اس نڈھال شخص کی سانسیں بکھر سی گئی۔ کیسا راز بھائی؟ آزاد نے خوفزدہ ہوتے پوچھا تو انہوں نے وہ ای میل آزاد کو دکھائی، وہ لیپ ٹاپ جو وہ باران کے کمرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ باران وہ ای میل ڈیلیٹ نہیں کر سکا تھا اور وہ ابراہیم یلدرم کے سارے سچ ابراہیم اسماعیل یلدرم نے پڑھ لیے۔ آزاد نے ان سے لیپ ٹاپ لیا
اور وہ ای میل پڑھنی شروع کی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اسماعیل، ایک ایسے گناہ کا اعتراف جو مجھے دنیا میں ہی سزا دے چکا ہے۔ میں نے اس کی بھنک تمہیں بھی لگنے نہیں دی، لیکن اب لگتا ہے میرے پاس وقت نہیں۔ میں نے اب کرنا ہے وہ میری زندگی بھر کے گناہوں کی سزا بن جائے گی۔ میں نے اپنی 2 ماہ کی نواسی کو قبر بنا کر زندہ گاڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ناجائز ہونے کی رسوائی کیسے سہے گی۔ ہر ناجائز بچے کو حائمہ اور عباس نہیں ملتے۔ بابا کی موت کے بدلے جب ہم نے مزدور حویلی کا میران مارا، اس کے انتقام میں انہوں نے اپنی بہن نازلی کی محبت یعنی ہمارا آزاد بری موت مار دیا۔ یاد ہے نا تمہیں؟ آزاد اور بابا کی موت اماں نہ سہ سکی، مجھے اور تمہیں مزید اکیلا کر گئی۔ تم تو صدمے میں تھے اسماعیل، لیکن میرے اندر نفرت کی آگ دہک گئی اور میں پاگل ہو گیا۔ پھر میں نے اسی پاگل پن میں ضمیر سے اگلے اور پچھلے تمام حساب نکلوانے کا فیصلہ کیا۔ ضمیر کا گناہ یہ تھا کہ اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو بھگایا تھا، پھر وہ مزدور خاندان کا وارث بھی تھا۔ بس میں نے ضمیر کا پیچھا کروایا اور اپنے لوگوں کو کہا جیسے ہی وہ اکیلا نظر آئے اسے اڑا دو، لیکن ہیدا اور نورے کو آنچ نہ آئے۔ مگر قسمت میری بہت خراب تھی۔ میں نے آزاد اور بابا کی موت کے بدلے میں ہی مزدور خاندان کے ضمیر مزدور کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا، لیکن مجھے علم نہیں تھا اس گاڑی میں اس کے ساتھ نورے اور ان کی 2 سالہ بچی ہیدا بھی ہوگی، جو اچانک اس گاڑی میں نہ جانے کب سوار ہوئی کہ میرے لوگوں کی نظر میں نہ آ سکی۔ میں نے اپنے بھائی اور بابا کی موت کا بدلہ لینے میں اپنی ہی بہن مار دی، اپنی ہی بھانجی بے سہارا اور یتیم کر دی۔ میرے اندر ایک دکھ اور پچھتاوا یہ بھی ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اور دیکھو اس گناہ کے بدلے اللہ نے مجھے میری اولاد کے ذریعے ذلت کے گڑھے میں گاڑ دیا۔ عیشا کے پاس رپورٹ ہے کہ دلارہ تمہارے باران کا خون ہے، پر اس کے پاس نکاح نامے یا نکاح کا کوئی ثبوت نہیں۔ اوپر سے باران بھی بھاگ گیا، وہ بھی بھاگ گئی، خدا کرے مر جائیں دونوں خبیث، اور اس 2 ماہ کی دلارہ کو میں جلد اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ عزیزیں سمجھ جائے گی میری اذیت، وہ میرے بڑے کرب جانتی ہے۔ اس کے بعد مجھے میری جہنم بھی قبول ہے، وہ اس دنیا کی جہنم سے قدرے بہتر ہوگی۔ تمہارا منہ بھولا بڑا بھائی ابراہیم یلدرم۔ یہ ای میل پڑھتے آزاد کی آنکھیں بھی لہو ہو گئی۔ او میرے خدا، ابراہیم یلدرم نے ضمیر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ بھائی یہ بات اگر مزدور والوں کو پتہ چلی تو یہ جو امن کی فضا قائم ہوئی ہے برباد ہو جائے گی۔ آزاد کے خدشے مزید تڑپا دینے والے تھے۔ ابھی تو ان کو لگا تھا جیسے زندگی سے سارے دکھ چلے گئے، اور اب یہ آگہی عذاب محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب باران جانتا تھا، یہ میل اسی نے کھولی، یہ لیپ ٹاپ اسی نے یہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھا۔ میں جانتا تھا آزاد ابراہیم کو کوئی تو تکلیف کھا رہی ہے، پر یہ پتہ نہیں تھا وہ ہماری ہی بہن کو مار دے گا، اس کی بچی کو یتیم اور بے سہارا کر دے گا۔ بابا اور انّے نے ہمیشہ ابراہیم کو ہم تینوں بچوں سے زیادہ اہمیت دی، لیکن اس نے یہ صلہ دیا کہ اس کا یہ فعل تاعمر ہمارے سینوں کا ناسور بن جائے گا۔ مانا وہ گناہ گار اور خودسر تھی، اس نے اپنی مرضی سے ہمارے خلاف جا کر ضمیر کو اپنایا، پر سے آگ کرنا کافی تھا آزاد۔ پھر ابراہیم نے ایسا کیوں کیا؟ عزیزِ آپا یہ برداشت کیسے کر سکیں گی؟ وہ بہت زیادہ کرب میں تھے، جبکہ عزیزیں تو اس سب سے واقف تھی۔ وہ باران کی رازدان تھی، اپنے شوہر کی اکلوتی ڈیفینڈر۔ ہمیں یہ بات اپنے بیچ رکھنی ہوگی بھائی، یہ اگر ایدا یا اس کے ددیال کو پتہ چلا تو ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ آزاد نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباتے اس سچ کو یہیں دفن کرنے کا فیصلہ کیا جس سے اسماعیل یلدرم بھی متفق تھے۔ آزاد نے وہ ای میل اور اس کا ریکارڈ سب ڈیلیٹ کر دیا، جس کے بعد بھی وہ بھائی کی تکلیف کم نہ کر سکے۔ بہران کو کال ملاؤ آزاد، اسے بھی کہو یہ سچ کسی سے نہیں کہنا، اسے فون ملاؤ میرے فون سے۔
اسماعیل یلدرم نے بے چینی اور تکلیف کے سنگ آزاد کو تاکید کی، جس نے بھائی کے اطمینان کے لیے فون تو تھام لیا، پر اس وقت 2 بج رہے تھے۔ بھائی رات کے 2 بج رہے ہیں، سو رہا ہوگا۔ آزاد نے سمجھانا چاہا پر وہ اس وقت کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ جاگ جائے گا، تم کال کرو۔ ویسے بھی اسے شرم نہیں کہ تڑپتے باپ کو کال کر کے آواز ہی سنا دے۔ مانا میں چاہتا تھا وہ دلارا کو سمیٹ لے، پر ہمیں تو نہ تڑپائے خود کے لیے۔ اچھا یہ شکوہ نہ کرنا اس سے، میں یہ فیس ٹو فیس کر کے نمٹ لوں گا اس سے۔ وہ دکھی رنجیدہ ہوئے، پھر خود ہی منع کیا، پر کال کرنے پر بضد تھے۔ تبھی آزاد نے چاروں ناچار باران کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار ملکجی اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں نیچے کارپٹ پر گرا فون رنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر فون بجتا رہا، مگر پھر باران، جس کے سینے سے دلارا اس وقت لپٹ کر گہری نیند میں سو رہی تھی، کسمسایا اور پہنچ سے دور فون نیچے پڑا دیکھے آہستہ سے دلارا کا سر بازو سے نرم تکیے پر منتقل کیا، اور خود وہ آنکھیں ملتا اٹھ کر بیٹھا اور نیچے ہاتھ کیے اپنا فون اٹھایا تو بابا کی کال دیکھتے رہی سہی نیند بھی اڑی کہ بابا مجھے اس وقت کال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیوں کال نہیں کی ابھی تک؟ باران تمہاری پٹائی ہونی چاہیے۔ باران نے فون کی رنگ ٹون پہلی فرصت میں سائلنٹ کی اور اپنی نیچے ہی پڑی شرٹ اٹھاتا ہوا وہ دبے پیر کمرے سے جڑے ٹیرس کی طرف خود کو ملامت کرتا چلا آیا اور کال پک کرتے ہی فون سائلنٹ پر ڈالتے، اسے وہاں رکھے ٹیبل پر رکھتے، خود شرٹ اپنے پرکشش وجود پر ساتھ چڑھائی۔ وہ بابا کی اس وقت ڈانٹ ہی امید کر رہا تھا اور ڈھیر سے شکوے۔ مجھے پتا ہے میرے کال نہ کرنے پر آپ بہت دکھی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے لاپرواہ نہیں، آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے سوچا فون پر کیا بات کروں، دل اداس ہوگا، ایک ہی بار آ کر ملوں گا اور آپ کے گلے لگوں گا بابا۔ باران نے شرٹ پہننے کے بیچ ہی اپنی کوتاہی کی معذرت کرتے بات شروع کی، اور پھر فون اٹھا کر سپیکر آف کرے کان سے لگایا، جس پر آزاد نے بھی سپیکر آن ہی کر رکھا تھا، تو دونوں کی ناراضگی اڑن چھو ہوئی۔ وہ معذرت ہی اتنی پیاری کر بیٹھا تھا۔ میں آزاد ہوں باران، کیسے ہو میرے کھوئے اور گواچے ہوئے شیر؟ آزاد کی بھاری مگر دبنگ آواز سنے جسے باران حفیف سا مسکرایا۔ یہ دمدار آواز کسی دمدار آدمی کی ہی ہو سکتی تھی، اور یلدرم خاندان کا سب سے مضبوط آدمی اس وقت آزاد ہی تھا، جس بارے وہ سن چکا تھا کہ اب چاچو سوکھے سڑے نہیں رہے۔ چاچو میں آیا تھا پر آپ سے مل نہیں سکا۔ آپ کی واپسی بہت بڑی طاقت ہے ہماری، بہت مس کرتے تھے ہم آپ کو، خاص کر آپ کے بارے سب جانا تو آپ کی ہمت پر رشک آیا، اور آپ کی نازلی آپ کو ملی، یہ دگنا اچھا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ معذرت زدہ ہوا، پر آزاد اس وقت جس اہم کام کے لیے کال کر رہا تھا وہ ان شکووں شکایتوں سے کہیں زیادہ اہم تھا جو اسے کرنی تھی۔ لیکن باران نے تو شکایت اور شکوے کا جواز ہی باقی نہ چھوڑا۔ وہ چند لفظ بول کر ہی سامنے والے کو راضی کر لینے کا ہنر جو رکھتا تھا، اور ایسا بہت کم لوگوں کے مقدر میں ہوا کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، اور مجھے تم سے ملنے کا شدت سے انتظار ہے۔ تم سے تمہاری مشکل بری زندگی کی روداد بھی تمہاری زبانی سننا چاہوں گا۔ یہ بھائی سے بات کرو، کچھ اہم کہنا ہے انہوں نے۔ آزاد کی تمہید پر باران نے سر ہلاتے اوکے کیا، جبکہ آزاد نے فون اسماعیل یلدرم کو تھمایا، جنہوں نے بے تابی سے فون کان سے لگایا۔ وہ پرانا لیپ ٹاپ اور اس پر آئی ابراہیم کی ای میل۔ باران، تو جانتا تھا سچائی ابراہیم یلدرم کی؟ بابا کے فون لیتے ہی بنا کسی شکوے شکایت مضطرب سوال پر باران کو جیسے حفیظ سا دماغ پر زور ڈالنا پڑا۔ تو دلایا سا یاد آیا، پر وہ یہ یاد نہ آیا کہ اس ای میل میں کیا تھا، لیکن یہ ضرور دماغ میں تھا کہ اس ای میل کی پکچرز لی تھی۔ جی بابا، اتفاق سے پہنچا میں اس سچ تک
کیا آپ بھی جان گئے؟ بہران نے الجھے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، اور میں چاہتا ہوں یہ سچائی ہم تینوں کے بیچ ہی دفن ہو جائے۔ بڑی مشکل سے سب ٹھیک ہوا ہے۔ تو نے یہ سب کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ دلارا کو؟ بہران نے ایک بار پھر کن پٹی مسلی اور اسے یاد آیا یہ سب وہ انے کو بتا چکا ہے۔ نہیں، اسے نہیں بتایا، بس انے کو بتایا تھا۔ بہران نے تاحد نگاہ پھیلے پہاڑوں اور تاریکی کو دیکھتے اس بار پورے یقین سے جواب دیا، جبکہ اسماعیل یلدرم مزید آزردہ ہو کر رہ گئے۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہی عزیز آپا سے ملتا ہوں۔ انہوں نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا بہران؟ وہ زخمی سے لہجے میں بولے تو آزاد بھی اسی تکلیف میں ڈوبا نظر آیا۔ میں ان کے پاس تھا تب۔ وہ بہت مضبوط دل کی مالک ہیں، پھر بھی آپ ضرور جائیں، ان کی کچھ سنیں، کچھ اپنی سنائیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، ہم اسے بدل نہیں سکتے بابا۔ تب ابراہیم یلدرم نے جو بھی گناہ کیا، شاید ایک دشمن دار آدمی اور غصے اور غیرت کے ہاتھوں بپھرا بھائی ایسا ہی پاگل پن کرتا۔ وہ اسی پچھتاوے میں مر گئے۔ اللہ بہترین حساب کرنے والا ہے۔ آپ اس سب پر پریشان نہ ہوں، میں 1-2 دن تک آتا ہوں آپ کے پاس۔ بہران نے بھی یہ سب بھاری سی آواز میں کہا۔ دل پریشان و اداس سا تھا، جبکہ اسماعیل یلدرم بھی صبر کرنے پر مجبور تھے۔ رابطہ توڑا تو آزاد انہیں دل جوئی کرتا ملا، لیکن ابھی اس صدمے سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ کیا پچھتاوا تھا انہیں بہران، مجھے زندہ دفنانے کے علاوہ؟ وہ دفتن پلٹا جہاں وہ ٹیرس کے دروازے میں ننگے پیر رف سے بے ترتیب خلیے میں بنا کسی گرم سویٹر کے کھڑی تھی۔ وہ بہران کی آخری باتیں سن چکی تھی۔ یہ سوچ کر بہران کے چہرے پر ہزاروں اضطراب کے رنگ لہرائے۔ تم جاگ گئی اور اتنی ٹھنڈ میں ایسے ہی اٹھ کر نکل مت آیا کرو۔ کتنی سینسٹیو ہو تم، پتہ بھی ہے؟ وہ اس کی طرف لپک کر آتا اسے بازوؤں کا حصار دیے اس ٹھنڈک سے واپس کمرے میں فکریں لوٹاتا لایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میٹرس پر بٹھائے خود بھی ساتھ ہی بیٹھا، پر وہ بس اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہی تھی، جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اسی کی بات ہو رہی تھی بابا سے، کیوں ہی اداس ہو رہے تھے مرحوم بھائی کے لیے۔ بہران نے اس کے بال سنوارتے جسے بہلانا چاہا، پر وہ بچی نہیں تھی کہ بہل جاتی۔ نہیں، تم نے کہا بھائی ایسا ہی کرتا۔ پلیز مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں بات کی جڑ تک پہنچ کر دم لیتی ہوں۔ تمہیں اچھے سے پتا ہے بہران۔ وہ اسے یوں دھمکاتی، پریشان و مجبور ساتھ کر گئی۔ بہران نے اس کا چہرہ چھونا چاہا، پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک گئی۔ آنکھوں میں صرف سوال تھا، صرف سچ سننے کی طلب تھی۔ مجھے بتاؤ کیا چھپا رہے ہو، ورنہ میں چیخ چیخ کر پورا ریزورٹ۔ اس سے پہلے وہ مزید دھمکاتی، بہران نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا جماتے ہتھیار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ اوکے، اگر تمہیں سچ سننا ہے تو ٹھیک ہے۔ بہران نے اپنا ہاتھ ہٹاتے اپنا فون سامنے کیا، پھر گیلری اوپن کی جہاں اس نے اس ای میل کا اسکرین شاٹ سیو رکھا تھا۔ اسے اوپن کرے بہران نے وہ تصویر دلارا کے سامنے کی، جسے دیکھنے اور مکمل پڑھنے کے بعد دلارا کے ہاتھ سے فون چھوٹا۔ بہران نے اپنا فون سنبھالا اور دلارا کو دیکھنے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے شاید اپنی بے ساختہ نکلتی چیخ دبا رہی تھی۔ وہ کتنے ظالم تھے بہران۔ رونا بمشکل سنبھالے وہ بہران کو چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کے اس جملے میں ڈھیروں شکایت تھی۔ وہ اتنی سی عمر میں کتنے صدمے جھیل چکی تھی کہ اب یہ سب معمولی لگتا تھا۔ پھر بھی خود سے جڑے رشتوں کے لیے وہ بہت حساس تھی، بہت زیادہ، خاص کر جو ظلم تمہارے ساتھ کیا، وجہ جو بھی رہی ہو، میں تو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اب دعا ہے ایدا یہ سچ کبھی نہ جانے۔ بہت ٹوٹ جائے گی وہ کہ جن لوگوں کو اپنا سمجھا انہی میں ماں باپ کا قاتل موجود تھا۔ تم ایدا کا سوچو تو تمہیں اپنی تکلیف بہت کم لگے گی۔ نرمی، چاہت اور بے شمار محبت لیے وہ دلارا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے دھیرے سے اپنے سینے میں بسانے لگا، کیونکہ بس یہی پناہ اسے سکون دے سکتی تھی، اسے دکھ درد کا احساس بھلا سکتی تھی۔ تم ان کو اس لیے معاف نہیں کر سکتے کہ انہوں نے میرے ساتھ وہ سب کیا۔ وہ سچ میں اس شخص کی روح سہلاتی گرفت میں چین پا گئی، پھر چہرہ اٹھا کر بہران کو دیکھنے لگی اور سوال کیا،
وہ اسے یوں دیکھتی تھی جیسے وہ اس کے لیے کوئی مبارک چیز ہو۔ آف کورس میری جان، جیسے جیسے تم میرا حصہ بنتی جا رہی ہو یہ غصہ اور عتاب بڑھ رہا ہے۔ ہم کیوں اتنے وحشی ہو جاتے ہیں؟ کیوں اپنے کیے کا انجام نہیں سوچتے دلارا؟ میں نے، عشا نے، توران نے، ابراہیم، یلدرم، کسی نے بھی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب جب جب وہ اس کے بہت قریب آتی جا رہی تھی وہ احساس جرم جو دلارا کی محبت کے نیچے دب گیا پھر نمودار ہوا، اور یہ فطری تھا کہ جب جب دلارا کسی تکلیف میں ہوتی اس شخص کو سب سے پہلے اپنی ہی زیادتی یاد آتی۔ تم اپنا نام ان سب کی فہرست سے نکال لو، تمہیں تو دیکھ کر میں سارے درد بھول جاتی ہوں، پھر تمہاری وجہ سے جو ہوا وہ کہاں یاد رہتا ہے؟ تم میری زندگی سے جڑے ظالم لوگوں جیسے نہیں ہو باران، میں نے تم میں اپنا کھویا ہوا دوسرا حصہ پایا ہے، میں تم سے بہت راضی ہوں۔ وہ جب جب ہتھیلی باران کے سینے پر رکھ دیتی تو باران کی ساری اداسیاں اس کا دامن چھوڑ دیتی۔ وہ اسے تائید کرتے دیکھنے لگا، وہ یوں اس کے سینے لگی سے معتبر کرتی بے حد پیاری لگ رہی تھی کہ باران نے آسودگی سے اس کا ماتھا چوما جو اس کے اندر سکون اتارنے کا موجب بنا۔ یہ جو کچھ تم نے دیکھا پڑھا اس پر پریشان یا اداس نہیں ہونا، پرومس می۔ باران نے اس سے وعدہ چاہا اور اس وقت وہ پوری اس کے بس میں تھی۔ کسی میسج نوٹیفیکیشن پر دونوں کی جان لیوا سی توجہ منتشر ہوئی تو باران نے فون کو دیکھنے کے لیے دلارا سے اجازت چاہی جس نے فوری دی۔ باران نے اس کے سامنے ہی میسج اوپن کیا۔ میسج براق کا تھا۔ بھائی، کل میں نے اور ہمارا نے نکاح کا فیصلہ کیا ہے، وہی ریزورٹ کے ایونٹ لاؤنج میں، تو کیا آپ اور دلارا بھابھی ارینجمنٹس دیکھ لیں گے؟ توران بھائی کو زحمت نہیں دے سکتا، وہ بھی ریسٹ موڈ پر ہیں۔ دونوں ہی براق کا میسج پڑھے مسکرائے۔ کیا کہوں اسے؟ باران نے اپنی جان پر فیصلہ چھوڑا جس نے فوری حامی بڑھتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے براق، ہم دیکھ لیں گے، تم دو فکر مت کرو۔ باران نے جوابی میسج کیا جس کے بعد براق نے دل والی دو آنکھیں بھیجی جو دلارا کو ذرا اچھی نہ لگی۔ اس کو کہیں دل والی آنکھیں اپنی ہونے والی بیوی کو بھیجے، آپ کو ایسے امیجز بس میں بھیج سکتی ہوں۔ وہ جواب دینا تو بھول گیا۔ دلارا نے اسے گنی چنی بار یوں آپ کہا اور جب جب کہا وہ شخص اس پر اثر نو مر مٹا۔ باران نے فون سائیڈ میز پر رکھے، دلارا کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے سے وہی سے میٹرس پر گرایا جبکہ خود اس پر پورا جھکا تو وہ حفیف سا گھبرائی کہ ابھی تو قربت کے قرار و آزار سہے تھے، اب تشنگی تو تھی پر جسم و جاں میں ہمت و حوصلے کی شدید کمی تھی۔ تم مجھے ہمیشہ آپ کیوں نہیں کہتی؟ اس کی خود پر جمی نشیلی نگاہوں کے وار پر سچ میں خوفزدہ تھی جب باران کا ایک ہاتھ ہنوز دلارا کے سر کے نیچے تھا جبکہ دوسرے کی انگلیوں سے اس کے رخسار کو محبت سے چھو رہا تھا۔ وہ اسے اب کہیں جانے نہیں دینے والا تھا، یہ اس شخص کے انداز سے طے تھا اور یہ خطرناک تھا۔ مجھے کبھی کبھی یوں تمہیں پکار کر تمہاری پسندیدگی دیکھنے کی شدید طلب ہوتی ہے، تب یہ خود بخود ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس طرح ہر لمحہ نہیں دیکھ سکتی، دنیا جہاں سے سرکش، میرے لیے انتہا کا گستاخ۔ دلارا نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ پھیرتے اس کی کھلی شرٹ سے جھانکتے سینے تک ہتھیلی آ کر روکی تو باران نے نظریں نیچی کرتے اپنے سینے پر ٹھہرے دلارا کے ہاتھ کو سرور بری نظر سے دیکھا، پھر اس کی گرے آنکھوں کو۔ وہ نچلا ہونٹ اوپروی ہونٹ میں دباتا لمحہ بھر آنکھیں بند کیے سر جھٹک گیا، اور یہ وہ بس تبھی کرتا جب دلارا اس کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑتی تھی۔ خود پر کیوں رحم نہیں آتا تمہیں؟ اس کے چہرے پر جھکے اس کی گردن کی جانب سرکتا، اپنے ہونٹوں کی بھری گرفت جماتا اس کی سکن کو بنا تکلیف دیے روبرو ہوا تاکہ اس لڑکی کا اس پر رد عمل اور جواب سن سکے۔ تمہیں جو آتا ہے بے شمار رحم مجھ پر۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتی تھی جب سامنے باران ہو، جبکہ باران نے اسے اپنے چند بند شرٹ کے بٹنز کھولنے کا جس طرح اشارہ کیا وہ مسکرا کر کروٹ بدل گئی کہ اب اس کا یہ بھی ارادہ نہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا باران۔ وہ کروٹ کرتے مسکائی تو اس کے ساتھ ہی عقب کی جانب لیٹا اور بازو دلارا کے سر کی جانب جوڑی۔
جس پر وہ کروٹ ویسی ہی کیے ہی سر اٹھا کر باران کے بازو پر رکھ گئی۔ باران نے اسے پیٹ پر ہاتھ رکھے کھسکا کر اپنے سینے سے جوڑا۔ واپس یلدرم حویلی جا کر تم سے وہ شرٹ والا حساب بھی لوں گا۔ 2 ماہ کی 60 کیسز ہونی چاہیے اس شرٹ پر، اور وہ رنگز وہ بھی تب پہناؤں گا جب وہی ڈریس پہن کر آؤ گی۔ یاد ہے نا ویڈیو کال وہ؟ اس کے کانوں میں محمور اور پرطلب سی سرگوشی کیے بولا تو دلارا کی سٹمک میں جیسے تتلیوں کا طوفان سا آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی باران کو اس ویڈیو کال کی ساری باریکیاں اور گستاخیاں یاد ہوں گی، پر پر وہ تو اس لیے پہنا تھا کہ تم دور تھے اور تمہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ کیسی نعمت اور راحت چھوڑ کر چلے گئے ہو دور۔ وہ ذرا سی اس کی طرف گردن کیے صفائیاں دینے لگی، لیکن وہ جن تشنا نظروں سے اس کے حد و حال کو دیکھ رہا تھا، اس پر دلارا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ یوں دیکھتا تھا تو دلارا سے کچھ بھی بولنا مشکل ہو جاتا۔ مجھے وہ سب دوبارہ چاہیے، اور صرف دیکھنے نہیں، محسوس کرنے کی حد تک۔ یہ میری شرٹ پہننے سے تو کم ہی مشکل ہوگا، پھر کیوں جان نکل رہی ہے تمہاری؟ وہ اسے اپنی ہاتھ شب کے بعد والا خلیہ یاد کروائے ویسے ہی پانی پانی کر گیا۔ وہ کروٹ اس کی جانب کرے شرم سی آنے پر باران کے سینے میں چھپ گئی۔ شرما رہا ہے کوئی؟ وہ اسے سینے میں گھٹتا محسوس کیے سنجیدگی چھوڑے ہنس دیا۔ باران، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی۔ سینے لگے ہی اس لڑکی نے پوری سچائی سے اعتراف کیا تھا۔ اف باران کی آنکھوں میں توبہ شکن خمار غالب آیا۔ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کروا سکتا۔ دلارا باران کا ایک وقار ہے۔ وہ اس کے سر کو چومنے لگا۔ جب وہ روبرو ہوئی، دل چاہا ایک شکایت کرے۔ تم میرے پیر کیوں چومتے ہو؟ تمہارا بھی تو ایک وقار ہے باران۔ یہ شکایت وہ بہت شدت سے کرنا چاہتی تھی، اور آج موقع بھی مل گیا۔ یہ کرنے سے میرا وقار بڑھتا ہے، کمی نہیں آتی۔ تمہارے قریب آنا کسی بھی طرح میری عزت میں کمی نہیں کرتا، مجھے سکھ دیتا ہے۔ میں نے ویسے بھی یہ زیادہ بار تو نہیں کیا، بس جب بھی ہوا بدحواسی میں ہوا، کیونکہ میرے لیے تم پوری ایک جیسی قیمتی ہو، کیا سر کیا پیر۔ وہ ایسے خوبصورت انداز میں شکایت دور کر گیا کہ وہ بس فدا ہونے لائق ہی بچی۔ سنو، جب ہمارا فیوچر میں بیبی آئے گا تو میں موٹی ہو جاؤں گی، تو بھی ایسے ہی لاڈ کرو گے، پیار کرو گے؟ اچانک ہی دماغ میں یہ فکر کو دی تو دلارا نے لگے ہاتھوں سوال کر لیا۔ پھر تو زیادہ کروں گا۔ چھوٹا سا تمہارا پیٹ ہے، پیار سٹارٹ کرتے ہی ختم ہو جاتا ہے، تب تو پورا گراؤنڈ ہوگا، ایکسٹرا سرفیس ایریا، یو نو وٹ آئی مین۔ وہ اس وقت خود بھی شرارت پر آمادہ تھا اور دلارا کو بھی ہنسانے میں کامیاب ٹھہرا۔ باران، وہ ہنستے ہنستے اس کی گال سے اپنی گال جوڑ کر اسے پکاری تو باران کی بازوؤں کی گرفت بھی سخت ہوتی سے خود میں بسا گئی، کھوٹ گئی۔ مجھے میری ہی جان لگتی ہو تم، اسی محبت سے بولا کہ وہ اس کے سینے لگی آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسی ہی زندگی چاہیے تھی کہ میں جب چاہوں تم مجھے ملو۔ اب میں پرسکون ہوں باران۔ اتنے بڑے جھٹکے سے وہ بآسانی نکل آئی کہ بے حد دلکش تھا، اور اس سے زیادہ دلکش باران کی مسکراہٹ تھی جس کا کوئی مول نہ تھا۔ ایک خوبصورت سی رات بیت گئی تھی، فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ ٹینٹ میں چھائی خاموشی سکون پرور تھی، جبکہ بے فکر سی ادا جو آلیان یلدرم کی گرم سینے کی پناہوں میں اس کی ہو کر نیند میں ڈوبی تھی۔ موم بتیاں سب بجھی ہوئی تھی، روشنی بھی ذرا سی تھی جس سے بس وہ دو بمشکل سوئے نظر آ رہے تھے۔ آلیان کے فون پر فجر الارم بجنے پر وہ تو اس امرت کے نشے والی نیند سے نکل آیا، پر وہ اب تک اس کے سینے کے تخت پر پوری شان اور استحقاق سے حاوی سو رہی تھی۔ آلیان نے ہاتھ بڑھا کر ادا کے بکھرے بال سمیٹے اور اس کا سر چوما۔ رات کی کک شرنگیزی، شیطانی اور بے باکی جیسے آنکھوں کے آگے ناچ کر اور انگ انگ میں سرور بھر گئی۔ ادا، میرے سرور کی جیتی جاگتی شکل، اٹھ جاؤ، ہمیں یہ ٹنٹ چھوڑ کر روم میں جانا چاہیے، باقی آرام وہاں کرتے ہیں۔ وہ اسے جگانے کے لیے اسے یوں پکار رہا تھا کہ وہ مدہوش ہوتی،
مزید کسمسا کر اچھے سے اس سے لپٹے سو گئی۔ سونے دینا علی۔ لاڈ اور دکھ سے اس نے علی کے سینے میں منہ دیا تو وہ ہونٹوں کے کناروں تک ہی مسکرایا۔ سو جانا روم میں جا کر، رات ختم ہو گئی، میری آفت کی دکان۔ وہ اسے پھر سے تنگ کرنے لگا اور اس کے سینے سے سر اٹھائے جاگی، پھر یکدم ہی اس کے سینے سے سر ہٹا کر ساتھ پڑے تکیے پر رکھے لحاف منہ تک اوڑ گئی۔ آلیان بوکھلایا کہ اسے کیا ہوا؟ اب کیا ہوا تمہیں؟ علی نے اس کے ہاتھوں سے لحاف چھینا پر وہ نہ دیتے زور لگانے لگی۔ میری طرف نہیں دیکھنا، پرومس کریں۔ ایدا کی گھبرائی سی آواز لحاف کے اندر سے آئی تو علی کہا لگائے ہنسا۔ اب تمہیں ہی دیکھ دیکھ کر سانس لوں گا اور تم پہلی قربت پر ہی اتنا ظالم آرڈر دے رہی ہو، ہٹاؤ نا اسے۔ علی نے اس بار اپنی ذرا قوت دکھائی اور اس کے منہ سے لحاف کھینچا تو وہ شرم سے منہ پر دونوں ہاتھ جما گئی۔ علی یہ سب پلیز مت دیکھے نا مجھے۔ وہ روحان سی ہوئے منمنائی اور آلیان کو ابھی تو مزہ آیا۔ اوکے نہیں دیکھ رہا، روم میں چلتے ہیں، باقی چھپنا اور شرمانا وہاں کر لینا۔ آلیان نے آس پاس پھینکی شرٹ تلاشتے اٹھ بیٹھتے پہنی جبکہ وہ بھی اپنی ہوڈی اٹھائے ٹینٹ کو دیکھے گھبرا کر علی کو دیکھنے لگی۔ اور یہ سب کون سمیٹے گا علی؟ ادا کا بس نہ چل رہا تھا یہ ٹینٹ بھی اکھاڑ کر ساتھ لے جائے۔ کتنی یادیں تھیں ان دو کی یہاں۔ جبکہ آلیان نے وہیں ادا کی گود میں سر رکھ کر لیٹے محترمہ کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ایک بار تو وہ پوری دھڑک کر رہ گئی۔ یہ سب یہاں کے لوگ سمیٹیں گے، اس کی بھی پیمنٹ کی ہے میں نے۔ مزہ آیا تمہیں ٹینٹ رومانٹک نائٹ کا؟ وہ پرشوق نظروں سے ادا کے گلابی گلابی چہرے کو دیکھتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومے اسے خود کو دیکھتے رہنے پر مجبور کر گیا، حالانکہ وہ اسے دیکھ پانا مشکل جان رہی تھی۔ تبھی تو اس جگہ کو یوں چھوڑ جانے پر اداس ہو رہی ہوں، ایدا نے افسردہ ہوتے بتایا۔ آلیان نے اس کی گال نرمی سے دباتے سے محمور نگاہوں میں بھرا۔ ہم ایسے مومنٹس پھر بنا لیں گے، اداس مت ہو، یہ تو بس مجھے تمہیں قابو کرنے کے لیے کرنا پڑا تھا کہ تم مجھ سے دور بھاگ نہ سکو۔ علی نے اپنی خواہش کا احساس دلاتے ساتھ اپنی مجبوری بھی بتائی تو ایدا کی آنکھوں میں خواہ مہا ہی گلال اتر آئے۔ کر لیا قابو، خوش ہیں آپ؟ لجا سجاتے اس نے آلیان کے سکھ کو جاننے کی کوشش کی، حالانکہ ہمت اس کی بھی نہ ہو رہی تھی۔ روم میں چلو، وہاں بتاتا ہوں۔ آلیان نے اپنا سر اس کی گود سے ہٹایا اور اٹھتے ہی کھڑا ہو کر نیچے بیٹھی ایدا کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس کے خوبصورت ہاتھ کو تھامتے ہی اٹھی تو آلیان نے جس محبت سے اس کی بیک سے ہلائی، وہ سرور سے آنکھیں موند لیتی اس کے سینے میں جذب ہوئی۔ میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہ کرتا یوں، پر میری یہ جنگلی حرکتیں اور شوق۔ آلیان نے اسے ایک ہی سیکنڈ لگاتے جب بازوؤں میں اٹھایا تو وہ اس کی گردن میں ہاتھ حمائل کرے ڈر کر آلیان کو دیکھنے لگی۔ حالیہ سے لے کر جائیں گے مجھے؟ وہ شرمندہ ہوئی کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ یہاں سے روم تک کوئی اتنی صبح جاگ کر ہمیں دیکھنے کو نہیں بیٹھا، اور اب اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے اس شیر کا شیرنی کے لیے، میری شیرنی کے لیے۔ وہ اس کی پریشانی کی شکنوں سے بھری جبیں چومے ٹینٹ کا زپنگ حصہ پیر سے نیچے کرتا باہر نکلا تو ایدا نے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا، جبکہ آلیان ننگے پیر گھاس پر چلتا ہوا اسی لیے رومز کی طرف بڑھنے لگا۔ علی شوز تو پہن لیتے، پیر میں کچھ لگ گیا تو؟ ایدا نے ڈانٹتے ہوئے کلاس لی۔ آج تو ایسا لگ رہا ہے کانٹوں سے بھری زمین بھی کوئی چلنے کو کہے تو مجھے وہ محملی راہگزر ہی لگے گی۔ اس کے اعتراض عاشقانہ انداز سے رد کر گیا تو وہ علی کو دیکھ کر رہ گئی کہ آدمی جواب کہاں سے لاتا ہے۔ اتنے خوش ہیں؟ وہ اداس سا مسکرائی۔ آلیان کی خوشی تو اس سے سنبھالی ہی نہ جا رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ۔ وہ محبت سے اسے لاجواب کر گیا۔ جبکہ وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو ایدا نے ہی اس کی پینٹ کی جیب میں رکھی کیس سے روم کھولا اور وہ اب تک آلیان کی باہوں میں قید تھی۔ وہ اسے اندر لائے پیر سے ڈور بند کرتا میٹرس پر نرمی سے بٹھائے دور ہوا اور شرٹ اتارنے لگا جب وہ اسے روکنے کو میٹرس پر ہی گھٹنوں کے سہارے اٹھاتی روک گئی۔ علی، وہ رحم طلب ہوئی، اس کی آنکھیں منت کر رہی تھی کہ پلیز سانس لینے دے۔
خود ہی تو پوچھا تھا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ لفظی بہت بتا چکا ہوں، اب بس عملی طریقہ ہی ہے میرے پاس۔ وہ اپنی بے باک خواہشوں کا جواز بھی بے باکیت سے دے رہا تھا۔ اب پتہ چل گئی آپ کی خوشی، پلیز ثابت کرنے کو بھی رہنے دے۔ وہ اسے روک رہی ہے، تبھی عالیان نے جھک کر ایک بے رحم سی گستاخی کرتے سے یوں ایدا کی مزاحمت کرنے کی سزا بھی عاشقانہ دی، پر وہ آہ بھی نہ کر سکی۔ جبکہ علی کے فون پر آتی باران کی کال پر سے واہ کی یہ سلسلہ مجبوراً روکنا پڑا۔ جاؤ، آزاد ہو اب تم میری قید سے۔ عالیان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ یوں شکر کا سانس بھرے اٹھ کر واش روم بھاگی جسے یہی اس کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ اس کی سپیڈ دیکھے عالیان نے شررنگیز اسمائل دی کہ اب اس کے بھاگنے کا کوئی دکھ جو نہ تھا۔ اب تو فیوچر کے بچوں کی جو تعلیم لیٹ ہو رہی تھی اس کا بندوبست ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ساری توجہ بجتے فون کی جانب دیے کال پک کرے، فون کان سے لگاتا ذرا ونڈو سائڈ ایریا آ رکا۔ ایک جسم ہلکا پھلکا کرتی عالیان کی لی جاتی انگڑائی، اف جان لیوا۔ بھاپ خیریت سے پہنچ گئے تھے انقرہ؟ کال لگتے ہی فکر برا سوال علی کا موڈ اور حسین کر گیا، ورنہ چھوٹے بھائی کو بیوی کے علاوہ کہاں کوئی نظر آتا تھا۔ ہاں، تمہیں میری فکر کیوں ہو رہی ہے، وہ بھی صبح صبح؟ عالیان نے چھیڑخانی کو پوچھا، لیکن کہیں دل میں فکر بھی پنہاں تھی۔ کچھ بتانا ہے آپ کو۔ صبح صبح آپ کو افسردہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات آپ کے لیے جاننا اہم ہے۔ دلارا بھی جاگی نہیں تھی اور باران کو صبح صبح اٹھنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اسے پتا تھا عالیان بھی فجر مس نہیں کرتا۔ تمہاری تو تمہید ہی ڈرا رہی ہے، سب خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ عالیان تھوڑا گھبراتا نظر آیا۔ جی جناب، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی ایپیسوڈ۔ سوچا تو تھا کہ گھنٹے کی دوں گی، لیکن 20 منٹ کی کل ریکارڈ کی، 30 منٹ کی میں آج ریکارڈ کر سکی ہوں۔ آپ کو فرق بھی پتہ چل جائے گا۔ آج طبیعت جو ہے وہ آواز میری بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ فلو بہت زیادہ ہے۔ کل بھی تھا، آج بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے 52 کے لگ بھگ ایپیسوڈ دے دیے آپ کو۔ یقیناً آپ کو اچھی لگی کہ اگلی ایپیسوڈ میں بہت سارے جو سنیک دے چکی ہوں وہ سب آنے والے ہیں، اسپیشل والے، توران، عشاء والے، اور باقی سب بھی، ایدا اور عالیان والے بھی سب آئیں گے، وہ بھی بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہوگی۔ اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ طبیعت خرابی کے باوجود میں نے آپ کو ایپیسوڈ دیا، وہ بھی بہت لانگ اور بہت ہی یمی سی، تو اچھا سا تبصرہ امید کر رہی ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔